مکے میں ایک عورت ہے، وہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی اپنے گھر میں. وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا جی؟ مکے میں ایک عورت ہے، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی، ان کو بتاتی ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی بہن ہوں، اللہ کے نبی کے سکے چچا کی بیٹی. اپنے بچوں کو بتاتی ہے شوہر نے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ گئی تھی، ہجرت نہیں کی، مکے میں ہی رہی. اب اپنے بچوں کو بتا رہی ہے. ایک جو چھوٹا بچہ ہے نا 12-1 سال کا، اس نے اچانک اپنی ماں سے سوال کر دیا، کہنے لگی اماں تم روز کہتی رہتی ہو یہ جو اللہ کے نبی ہیں آپ کے بھائی ہیں، اللہ کے نبی آپ کے بھائی ہیں، تو اچھا آج تو اللہ کے نبی مکے میں آ گئے، انہوں نے مکے کو فتح کر لیا، تو کیا پھر ماموں آج ہمارے گھر آئیں گے ہمارے ہاں؟ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اس بچے کی بات سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے اس کو دلاسا دیا کوئی بات نہیں بیٹا، وہ آئیں گے، وہ مصروف ہیں، ان کے آگے پیچھے لشکر ہے، بڑے بڑے سرداروں نے ان سے ملنے کا وقت لے رکھا ہے، لاکھوں دنیا ان کے ساتھ چلتی ہے، انہوں نے نماز بھی پڑھنی ہے، ان کے اپنے معمولات ہیں، وہ سب سے زیادہ مصروف شخصیت ہیں، اللہ کے بعد روئے زمین پر بس وہی ہیں. بیٹا اب انہیں کہاں یاد ہوگا کہ ایک غریب سی بہن، ایک وہ بہن جس کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تشدد کا سامنا کرنا پڑا، وہ مکے میں آپ کا انتظار کرتی ہوگی. انہوں نے رو کے اپنے بچوں کو دلاسا دیا کہ ہاں بیٹا شاید آئیں گے. تو اتنی دیر میں کسی نے دروازے پر زور سے مکہ مارا، دروازے کو کھٹکھٹایا. ام ہانی فرماتی ہیں میں جذبات میں تھی نا، تو میں نے زور سے پوچھا کون ہے دروازے پر، تو ادھر سے آواز آئی ہانی وہ دروازہ کھول، میں تیرا بھائی محمد رسول اللہ. نبی علیہ السلام نے جب دروازہ کھولا 10 سال کے بعد بہن نے بھائی کو دیکھا، آنسوؤں کی قطاریں لگ گئی دونوں طرف. آج کل تو بہن گھر میں آ جائے نا تو پہلے بیوی سمجھانے لگ پڑتی، یہ نہ دے دیے وہ نہ دے دیے، سو اٹھا دیا. نبی علیہ السلام اندر آئے، بچوں سے ملے، خوبصورت بات کہی، فرمایا ہانی کچھ کھانے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے. ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، یہاں تو فاقے. اور جب بیت اللہ سے نکلے حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ میں موجودہ گورنر ہوں مکے کا، میری کوٹھی پر سارا انتظام کیا گیا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ہماری حویلی پر چلیں. حضرت عثمان ذی نورین نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیں. سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری کوٹھی پر چلیں. فرمایا نہیں نہیں، جب میری بہن یہاں رہتی ہے میں تم میں سے کسی کے گھر کیوں جاؤں گا. تو نبی علیہ السلام اس رات کو اپنی بہن کے گھر گئے. آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ بہن کے گھر گئے، کیونکہ ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کو پڑھا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے بہن سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں. فرمایا کچھ تو ہوگا. یا رسول اللہ بس ایک باسی روٹی ہے، ایک باسی روٹی ہے. تو اس کو پانی سے دھویا، سرکے میں ڈبویا. نبی علیہ السلام نے کبھی باسی کھانا نہیں کھایا. پوچھ لینا کسی امام سے جا کے. یہ پہلا موقع ہے. نبی علیہ السلام فاقے سے رہتے تھے، 3 دن کھانا نہیں ملا کوئی بات نہیں، لیکن جب بھی کھاتے تھے تو تازہ کھانا کھاتے تھے. یہ پہلا موقع ہے فتح مکہ کا کہ نبی علیہ السلام نے اس رات باسی روٹی کھائی ہے. اس رات باسی روٹی کھانے کے بعد جب آرام کرنے کا وقت آیا، جب بستر پر لیٹنا تھا، تو اس وقت جو نبی علیہ السلام نے اپنی بہن سے باتیں کی ہیں نا بھائی، جو اس رات نبی علیہ السلام نے اپنی بہن سے باتیں کی ہیں، میرا ویسے ایمان ہے یہ کہ وہ باتیں جب زمین نے سنی تھی تو زمین پھٹ گئی تھی، آسمان تک پہنچی تو آسمان کا سینہ چر گیا ہوگا. کیا کہا نبی علیہ السلام؟ اچھا میں مولوی ہوں نا، آپ کے پاس آیا ہوں، کس کی بات کر رہا ہوں؟ دین کی بات. کس کی جی؟ اگر کوئی لیڈر آتا کس کی بات کرتا؟ سیاست کی.
کوئی انجینئر آتا تو کس کی بات کرتا؟ انجینئرنگ کی. کوئی ڈاکٹر آتا تو کس کی بات کرتا؟ صحت کی. ٹھیک ہے نا جی. تو جس بندے کی جو لائن ہوتا ہے بس وہ وہی بات کرتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا بات کی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کیا بات کی ہوگی بھائی اس رات؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتا. پتا ہوگا بھی نہیں. اور بنا مذاق کے کہتا ہوں، کٹوری میں پانی لینا اور کوشش کرنا جتنے لوگ مسجدوں کے ٹھیکیدار ہو کہ کیا اس میں ناک ڈبوئی جا سکتی ہے کہ نہیں ڈبوئی جا سکتی، کیونکہ ہم نے اب تک وہ موقع ہی فراہم نہیں کیے اپنے علماء کو کہ جو سیرت کی کتابیں آپ خرید کے لاؤ اور جو ان کی خدمت کرتے رہو. یہ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتے رہیں، آپ کو سناتے رہیں، آپ سنتے رہو، اس کے رسول بڑھتا رہے. اور جو عاشق رسول اللہ کا بن جائے تو قرآن نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. قرآن نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے. فرمایا نہیں، ایسی باتیں نہ کرو. اللہ سے اسی کو محبت ہے جس کو رسول اللہ سے محبت ہے. جو رسول اللہ کو مانتا ہے بس وہی اللہ کو مانتا ہے. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا اس رات؟ اچھا، اگر کوئی زیادہ پڑھا لکھا بندہ جاتا اپنے بہن کے گھر، کوئی افسر چلا جاتا تو کہتا بچوں کو UPSC کراؤ. اور اگر کوئی آپ جیسا بیپاری جاتا تو کہتا یار بچوں کو کپڑے کا کاروبار کرا دو. کوئی مولوی جاتا تو کہتا بچوں کو حفظ کرا دو. نبی علیہ السلام نے کیا بات کی؟ 10 سال بعد اپنی بہن سے جب ملے، کیا بات کی نبی علیہ السلام نے؟ سنو مسلمانوں، دل کو تھام کے. نبی علیہ السلام کا جب بستر لگ گیا، ام ہانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ آرام فرما لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بیٹھے. فرمایا ہانی آج آرام نہیں کرنا ہے، آپ یہاں میرے سامنے بیٹھ جاؤ. ام ہانی بیٹھ گئی. رسول اللہ سے بڑی ہیں عمر سے، 15-20 سال بڑی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے. اور ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی بیٹھ گئے. پھر کہتا ہوں واپس، سوچو، اندازہ لگاؤ کیا کہا ہوگا کہ گھر کا کیا حال بنا رکھا ہے. کچھ کر لیتے، مجھے اطلاع دیتے. نہیں، یہ کہہ دیتے کہ 33 دفعہ فلاں تسبیح کر لینا. نہیں. نبی علیہ السلام نے دنیا میں انسانوں کو جینے کا ہر ڈھنگ عطا کیا، ہر ڈھنگ. بہن کے گھر گئے اس رات کو، 10 سال بعد ملے. بہن عمر میں بڑی ہے، سامنے بٹھایا. تھکے ہوئے ہیں، صبح سے سفر میں تھے، مکے کو فتح کیا، بیت اللہ کی صفائی ہوئی، قیدیوں کو معاف کیا، اذان دلوائی، اقامت کروائی، نماز پڑھائی، ساروں کو فارغ کیا. سارا دن چلتے پھرتے رہے، کتنا تھک گئے ہوں گے. اور پھر اپنی بہن کے گھر آئے، باسی روٹی کھائی، بستر پر بیٹھے. اور پھر یہ نہیں کہا کہ میں تجھے ایک عمل بتا دیتا ہوں. فرمایا ہانی تو میرے سامنے بیٹھ. ام ہانی سامنے بیٹھ گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظریں جھکی ہوئی ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے زمین چر گئی تھی. فرمانے لگے ہانی آپ تو مجھ سے عمر میں بڑی ہیں، 10-15 سال آپ مجھ سے پہلے پیدا ہوئی. ہانی میں نے جب آنا تھا دنیا میں، جب میری ولادت ہونی تھی تو 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے میرے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اور فرمایا ہانی میں نے اپنے ابا حضرت عبداللہ کو نہیں دیکھا. ہانی آپ نے دیکھا ہے، آپ میرے ابا کو جانتی ہیں، آپ نے ان کا چہرہ دیکھا ہے. آج کی رات، فتح مکہ کی رات، مجھ محمد رسول اللہ کو بتاؤ کہ میرے ابو کیسے تھے. بتاؤ تو صحیح ان کا چہرہ کیسا تھا، بولتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے. ام ہانی نے سیدنا عبداللہ کی تعریف شروع کی کہ یا رسول اللہ نور والا چہرہ تھا. یا رسول اللہ جب چلتے تھے تو ایسے پتہ لگتا تھا کوئی باوقار شخصیت چلتی ہو. یا رسول اللہ ان کے چہرے کو کوئی دیکھتا تھا تو نظریں نہیں ہٹتی تھی. یا رسول اللہ کبھی کسی سے غیر ضروری ہم کلام نہیں ہوئے. ارے جس کی تربت میں نبی کا نور ہوگا وہ کیسی ذات ہوگی. جب باپ کی تعریفیں کرتی ہے، نبی علیہ السلام اپنے والد کو یاد کر کے آنسو بہاتے.
فرماتے ہیں میں نے اپنے ابو کو نہیں دیکھا. اب جب وہ اپنے چچا کا پورا ذکر کر دیتی ہے حضرت عبداللہ کا, نبی علیہ السلام اور ذکر چھیڑ دیتے. کیا فرماتے ہانی تجھے پتہ ہے میں 6 سال کا تھا, میں بہت چھوٹا تھا, اور میں نے اپنی ماں سیدہ آمنہ کو صحیح طرح نہیں دیکھا, میں اپنی اماں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکا. تو نے تو بہت دیکھا ہے ہانی, تو میری اماں کو بہت قریب سے جانتی ہے, ان کی خدمت میں رہی ہے. آج کی رات محمد رسول اللہ کو بتا نا سیدہ آمنہ کے تھی کیسی, سیدہ آمنہ کے اقوال کیا تھے, سیدہ آمنہ کی گفتگو کیا تھی, سیدہ آمنہ کہاں سے تھی. اب وہ ہانی ساری رات رسول اللہ کو آپ کی ماں کا ذکر سناتی ہے. ماں کا ذکر پورا ہوتا ہے تو دادا کا ذکر شروع کرتے ہیں, دادا کا ذکر شروع ہوتا ہے چچاؤں کا ذکر شروع کرتے ہیں. یعنی میرے کریم رسول نے ہم کو یہ سمجھایا کہ مسلمانوں جب تم کسی مقام پر پہنچ جاؤ گے نا, پھر اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کے, اپنے پرانے دوستوں کے پاس جا کے, اپنی کسی غریب بہن کے پاس جا کے اپنی شہرت کی ڈینگیں نہ ہانکنا. اس وقت ان لوگوں کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں تھا, ان کو یاد کرنا. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں کہ سیدہ آمنہ رسول اللہ کو لے کے حضرت عبداللہ کی قبر پہ گئی. اور سنو دیوانوں, پتہ نہیں ہوگا تمہیں کہ یہ جو مدینہ ہے یہ صرف اس لیے مدینہ نہیں ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے. یہ مدینہ اس لیے پہلے مدینہ بنا کہ سیدنا عبداللہ کی بارات مدینہ پہنچی تھی. میرے نبی کی ماں سیدنا آمنہ مدینہ منورہ کی رہنے والی. یہ مدینہ اس لیے بھی عظمت والا ہے کیونکہ حضرت عبداللہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا, اور رسول اللہ جب 6 سال کے تھے سیدنا آمنہ رسول اللہ کو مدینہ لے گئی, اپنے گھر, اپنے والدین کے گھر, اور حضرت عبداللہ کی قبر پر لے کر گئی. اور جب واپس آ رہی تھی تو ابوا پہاڑی جو مکے سے 40 میل پہلے ہے, جب وہاں سے گزر رہی تھی تو سیدہ آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اس دور کے لحاظ سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کم عمر تھی نا, نبی علیہ السلام کی اماں محترمہ کم عمر تھی, ہارٹ اٹیک ہو گیا. وہیں زمین کے اوپر جب بیٹھ گئی تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے, کتنے سال کے بھائی, کتنے سال کے, 6 سال کے, تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنی چھاتی سے لگایا. سیدہ آمنہ نے بہت سی باتیں کہی, صرف ایک بات بتاتا ہوں کیونکہ وقت بھی ہو رہا ہے اور مقرر بھی ہوں گے میرے بعد. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا, سیدہ آمنہ نے ایک بات کہی, بڑی پیاری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی سے لگایا. کتنے سال کے نبی ہیں بھائی, کتنے سال کے, یہ اس لیے یاد کرا رہا ہوں کہ ابھی کچھ اور پوچھنے والا ہوں. کتنے سال کے ہیں, 6 سال کے ہیں. سیدہ آمنہ نے چھاتی سے لگایا اور ماتھا چوما, فرمایا بیٹا لگتا ہے کہ اللہ کی طرف واپسی کا وقت آ گیا ہے, لیکن میں تجھے ایک بات بتاتی ہوں. رسول اللہ کے سر پر ہاتھ پھیرا, فرمایا اے محمد میرا نام قیامت تک زندہ رہے گا کیونکہ میں تیری سونی صورت والے کی شکل میں ایک اعلیٰ ترین بچہ دنیا کو دے کے جا رہی ہوں. فرمایا تیری نسبت سے میرا نام زندہ رہے گا. حجۃ الوداع, آخری حج, رسول اللہ 63 سال کے, کتنے بھائی, او بولو, 63 سال کے مدینے سے مکے چلے. 1,24,000 صحابہ ساتھ میں. جب اس ابوا پہاڑ کے قریب سے لشکر گزرا 1,24,000 کا, نبی علیہ السلام نے اپنے اونٹ کی مہار اپنی ماں کی قبر کی طرف موڑ لی. سارا لشکر رک گیا. لوگ حیران ہیں یہ کیا ہو گیا اچانک, پروٹوکول لگا ہوا ہے دور دور تک, ہر ایک بستی کے لوگ سڑکوں پر کھڑے کہ رسول اللہ آ رہے, اور رسول اللہ نے اپنا اونٹ ابوا پہاڑی کی طرف موڑا, اونٹ بٹھایا اور اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھے, اماں آمنہ کی قبر پہ ہاتھ پھیرا اور پھر وہی بات کہی. فرمایا اماں تو مجھے چھوڑ کے نہیں چلی گئی تھی. امام بخاری نے لکھا ہے کہ یہ دونوں گھٹنے رسول اللہ نے اٹھائے, اپنا سر مبارک رکھا اور اتنا روئے. کس کو یاد کر کے جی, اپنی, کتنے سال کے ہیں محمد,
63 साल के, कितने साल के? 63 साल के। अम्मा तो छोड़ के चली गई थी, और 63 साल के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रोते हुए काफी वक्त गुजर गया, फिर वही दोस्त जो गार में साथ था, जो बदर में साथ था, जो आज रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में साथ है, वो आगे बढ़ा, रसूलुल्लाह को जप्फी डाली, या रसूलुल्लाह क्या हुक्म है, कुर्बान जाऊं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे। फरमाया आज आगे नहीं जाऊंगा, आज की रात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का बिस्तर यहीं मेरी माँ की कब्र के साथ लगाया जाएगा। और रसूलुल्लाह ने हज्जतुल विदा के मौके पर वो रात अपनी माँ की कब्र के साथ गुजारी। हमें तो पता नहीं, हमें ये पता है कि एक दूसरे की टांग कैसे खींचनी है, हमें ये पता है चुगलियां कैसे करनी है, हमें ये पता है बेईमानी कैसे करनी, हमें ये पता है ठगी कैसे। हमें तो ये तक नहीं पता कि ये जो मस्जिद यहाँ बना रखी है, ये मस्जिद क्यों बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।